جب بھی درود پاک پڑھیں پوری توجہ کے ساتھ نظریں جھکا کر اور تصور تاجدار کائنات رکھ کے درود و سلام پڑھا کریں، اور وجود کو عادت ڈالیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام کی۔ بے توجہ میں درود پاک اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ علماء موجود ہیں، آپ عشاء کی نماز، عصر کی نماز، ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت آپ نے مکمل کر لی، تشہد میں بیٹھے ہیں، التحیات کے بعد آپ نے ایک جملہ بھی کہا اللہم صلی علی محمد، آپ پڑھ کر سجدہ سہو آپ پر واجب ہو جائے گا۔ علماء موجود ہے، علامہ صاحب پڑھا درود ہے لیکن سجدہ سہو لازم ہو گیا۔ علماء فرماتے ہیں وہ جو درود پڑھا ہے نا وہ نبی کریم پر بے دہانی میں پڑھا ہے۔ وہ جو درود آپ نے پڑھا ہے نا وہ نبی رحمت پر بے دہانی میں پڑھا گیا درود ہے، مصطفیٰ پر بے دہانی میں درود پڑھا قبول نہیں ہے۔ اس لیے درود جب بھی پڑھیں گنبد خضرا کا تصور رکھ کے پوری توجہ کے ساتھ مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام پڑھا کریں۔ پڑھیے ذرا بآواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حاضرین مکرم، میں اور آپ جناب حضرت علامہ صوفی محمد خالد عوان صاحب رحمہ اللہ تعالی آپ کے چہلم پر جمع ہیں۔ آج اس ختم پاک کی صدارت فرما رہے ہیں پروردہ غوث ولایت خانوادہ سادات کے عظیم چشم و چراغ مخدوم سید صابر حسین شاہ بخاری ذلہ مجدہ حفظ اللہ تعالی، جناب قبلہ علامہ فیصل اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور دیگر احباب علم و دانش۔ میں اور آپ ایک عاشق ساقی کوثر ختم پاک میں جمع ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، انسان کی زندگی اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ جل مجدہ نے ہمیں وہ کریم نبی عطا فرمائے، وہ عظیم نبی عطا فرمائے، وہ لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمائے جس کی رضا کو خالق نے اپنی رضا قرار دیا ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اللہ رب العزت نے جس کی رضا کو اپنی رضا قرار دیا ہے، بھئی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے آج دن تک ہر مرد مومن کی ایک ہی خواہش ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ بولے نا ذرا، میں اور آپ اگر عمل صالح کرتے ہیں، کوئی اچھے اعمال کرتے ہیں تو وجہ ایک ہی ہے کہ وہ خالق راضی ہو جائے۔ کوئی دن رات سٹرگل کرتا ہے اللہ راضی ہو جائے، کوئی چلے کاٹتا ہے، کوئی نمازیں پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، کوئی نیک اعمال کرتا ہے، جس طرح کی مرضی نیک اعمال کرتا ہے، فقط منشا یار یہ ہے کہ خالق راضی ہو جائے۔ اس کے علاوہ اور کوئی منشا نہیں کہ یار راضی ہو جائے۔ کوئی کنویں میں گر کے اس کی رضا چاہتا ہے، بولے ذرا، کوئی کنویں میں جا کے اس کی رضا چاہتا ہے، کوئی مصر کے بازار میں بک کر اس کی رضا چاہتا ہے، کوئی آنکھوں کی بینائی زائل کروا کے اس کی رضا چاہتا ہے، کوئی بلال حبشی بن کر جسم سے اوجڑی الگ کروا لے کر اس کی رضا چاہتا ہے۔ بھئی چاہتے سارے اس کی رضا ہیں، کیونکہ اس کی رضا کے بغیر تو کوئی چیز مکمل ہی نہیں۔ توجہ کیجئے گا نا، کوئی اپنوں کی ناراضگی مول لیتا ہے، کسی کو اپنوں کی جدائی برداشت کرنا پڑتی ہے فقط اس وجہ سے کہ وہ راضی ہو جائے، کسی کو آگ میں چھلانگ لگانا پڑتی ہے کہ وہ راضی ہو جائے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی چھری کے نیچے آسانی سے اپنی مرضی سے لیٹ جاتا ہے کہ وہ راضی ہو جائے۔ الغرض میں اور آپ بھی یہی چاہتے ہیں۔ ہم آج اس مسجد میں اکٹھے ہیں کہ وہ راضی ہو جائے۔ آئے نہ اس سے پوچھے مولا ہم تو تیری رضا چاہتے ہیں، تو کس کی رضا چاہتا ہے؟ تو خالق اکبر نے ارشاد فرمایا دنیا والوں تم میری رضا چاہتے ہو، میں محمد مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہوں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ بآواز بلند بولیے ذرا سبحان اللہ۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم،
خدا چاہتا ہے، بولو خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو جائیں۔ حاضرین مکرم، اب کسی کی رضا کا پتہ چلتا ہے چہرے سے۔ بولیے بیٹا چپ کر جاؤ۔ کسی کی رضا کا پتہ چلتا ہے، بولیے چہرے سے۔ بولو کوئی بندہ راضی ہے یا نہیں راضی ہے پتہ چلتا ہے چہرے تو تے جی دی رضا اسی چاہنے ہیں دا چہرہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس کی رضا میں اور آپ تلاش کرنے کے لیے میرے بھائیوں بیٹھے ہیں نا، اس کا چہرہ کوئی نہیں۔ اب ہم خالق اکبر کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں دست بستہ، مالک تیری رضا کا پتہ کرنا ہے، کیسے پتہ چلے گا تو راضی ہے؟ کس طرح پتہ چلے گا تو راضی ہے؟ تاکہ ہمیں تسکین قلب قبلہ میسر آ جائے کہ وہ مالک راضی ہے۔ اس نے کہا تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، تو ادنا ہے میں اعلیٰ ہوں، تو اصغر ہے میں اکبر ہوں۔ اس نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ویسے مار دوں گا جیسے موسیٰ کے ساتھ آئے مارے تھے۔ تو نہیں دیکھ سکتا، مالک پھر بتا تیری رضا کا پتہ کرنا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ تو خالق نے فرمایا میرے چہرے کو تو دیکھ نہیں سکتا، کچھ چہرے بھیج رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں کچھ جلوے بھیج رہا ہوں، بس ان جلووں کو دیکھتے رہنا، میری رضا کا پتہ چل جائے گا۔ ان جلووں کو دیکھنا اور کیا پتہ چلے گا؟ میری رضا کا پتہ چلے گا کہ میں راضی ہوں یا راضی نہیں۔ اب قرآن سے وہ چہرہ تلاش کرنا ہے تاکہ مصطفیٰ اللہ کی رضا کا پتہ چل جائے۔ اب آئیے، جو احباب سفر حج اور عمرہ کر کے آئے وہ جانتے ہیں کہ مسجد ہے، مسجد قبلتین۔ علامہ صاحب مصطفیٰ کھڑے ہیں محراب میں، نماز با جماعت ہے، بس چہرہ اٹھایا، بابا سے بلند بولو نا یار سبحان اللہ۔ مصطفیٰ نے چہرہ اٹھایا، اللہ نے فرمایا محبوب ہم دیکھ رہے ہیں تیرا بار بار آسمان کی طرح چہرے کو اٹھانا، ہم دیکھ رہے ہیں بیچ آسمان کے بار بار تیرے چہرے کا اٹھنا۔ محبوب نماز مکمل کرنے کی بھی ضرورت نہیں، یہیں سے چہرہ پھیر لے، جس طرف تیرا چہرہ مطلب جس طرف تیری رضا ہوگی ہم قبلہ وہاں بنا دیں گے۔ جس طرف وہ نظر نہیں آتے، جناب ریاض چودھری صاحب فرماتے ہیں جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ دیتے ہیں۔ ادھر کعبہ بن جاندہ جدھر یار نے موڑیاں زلفاں۔ مصطفیٰ کے جدھر تیور گئے، پھر آپ نے دیکھا نہیں کعبہ قبلہ بدلا کہ نہیں؟ بولو نا۔ اب اللہ چاہتا ہے مصطفیٰ کی رضا۔ عزیزان مکرم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا شامل آل ہو جائے۔ کیا آپ کو لگتا ہے بلال نے مارے ہمیں کھائی ہیں؟ بلال کو پتا تھا جسے میں راضی کرنا چاہتا ہوں یہ راضی ہو گیا تو خدا راضی ہو جائے گا۔ آج لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ معاملات کی تلخیاں آ گئیں، ہمارے اندر دوریاں آ گئیں کہ ہم نے مسجد سے کنارہ کر لیا، ہم نے نماز سے کنارہ کر لیا، خالق اکبر کی ذات سے کنارہ کر لیا۔ عزیزان مکرم، خالق اپنے بندے کی توبہ کا بڑا انتظار کرتا ہے۔ بابا سے بلند بولے ذرا سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ جو مومن کی چیز پسند ہے نا، وہ اس کا رجوع پسند ہے، یعنی اس کی توبہ پسند ہے، وہ توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں۔ میں اکثر ایک واقعہ سنایا کرتا تھا، صوفی صاحب بڑے پیار سے سنا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما ہے، امتی اٹھا، یا نبی اللہ قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی۔ دیکھیں مصطفیٰ کا کرم کتنا ہے اپنی امت پر۔ ہم اگر حد حرام ہو جائیں تو وہ علیحدہ بات، لیکن سرکار کا کرم دیکھیں کتنا ہے میرے بھائیوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا امتی کھڑا ہوا، یا نبی اللہ قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی، دعا کریں بارش آ جائے۔ اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے فرمایا موسیٰ تیری بزم میں میرا ایک نافرمان بندہ بیٹھا ہے۔ اندازہ کیجئے میرے بھائیو، اپنے اپنے گریبانوں میں نظر ڈالیں۔ موسیٰ اگر وہ اٹھ کے جائے گا تو بارش عطا کروں گا،
اب یہ بزم بھری ہے، یہاں فقط روٹی کھلنے کا معاملہ ہو تو علامہ فیصل صاحب کہیں اس ایک بندہ اٹھ کے جائے گا تو روٹی دوں گا، آپ اندازہ کیجئے اس بندے کے پلے کیا رہے گا۔ تو جسے اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اٹھ کے جائے تب بارش ملے گی، اور مجلس بھی عام مجلس نہ ہو، صحابہ کی مجلس ہو، سامنے اللہ کا جلیل القدر نبی منبر پہ تشریف فرما ہو، نام موسیٰ علی نبی یہ نہ ہو، لاڈلا نبی ہو اللہ کا۔ توجہ ہے، 2 دفعہ کہا اٹھ کے جاتے کیوں نہیں؟ آندھنے ہر بندے نو اپنے اپنے اعمال دا پتہ ہوندا ہے، کسے نو کسے دا پتہ ہوئے یا نہ ہوئے، منو میریاں بد عمالیاں دا پتہ ہے۔ اور جس بندے دی گل ہو رہی سی نا انہیں گردن جھکائی، عرض کی تھی مولا ساری عمر ذلیل نہیں کیتا، ساری عمر ذلیل نہیں کیا، آج ذلیل کرنے پہ آیا تو نبی کے سامنے کرنے لگے اور صحابہ کے سامنے۔ مولا ایک دفعہ معافی دے دے، ایک دفعہ معافی دے دے، آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ ابھی یہ جملے اس کے منہ سے نکلے، اللہ نے بارش عطا کر دی۔ بولو نا یار، اللہ کی ذات نے بارش عطا کر دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا اب یہ ایک لمحہ پہلے تو فرما رہا تھا بندہ اٹھے گا تو بارش دوں گا، جملہ ضائع نہ کیجیے گا، بندہ بھی کوئی نہیں اٹھیا، مولا تو سے بارش بھی دے چھڑی، وجہ کی جملہ ضائع نہ کیجیے گا، لطف لیجیے گا جملے کا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ میرے بندے دے نال صلح ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا موسیٰ میرے بندے کے ساتھ صلح ہو گئی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مالک تیری مرضیاں ہیں، تیری بے پرواہیاں، مولا مان گئے تیرے اس حکم کو، واقعی تیری صلح ہو گئی ہے، لیکن خالق ایک بات تو بتا، میں نبی ہوں، تیری بارگاہ میں دعا کی تو نے نہیں مانی، کون سا بندہ ہے جس نے ایک لمحے میں تجھے منا لیا؟ بولو نا یار ذرا، ایسا کون سا بندہ ہے ایک لمحے پہلے تیرے غضب کا شکار تھا، ایک لمحے میں اس نے تجھے منا لیا؟ مجھے وہ بندے کا چہرہ تو دکھا جس نے ایک لمحے میں تیری رضا کو بدل لیا۔ اب اللہ کا پھر جملہ سنیں، اللہ نے فرمایا موسیٰ ذلیل تے میں انہوں ادو نہیں کیتا جدو میرا نافرمان سی، ہن تے میرا سجن بن گیا، اب تو میری صلح ہو گئی ہے، ایک گناہ میرا سنگی ویکھے تے دیوے دیس نکالا۔ آج کل آپ کا کوئی میرا ایک جرم کوئی دیکھ لے، اللہ کی عزت کی قسم چوک چراہوں کی نظر ہو جائے گا وہ عیب۔ یہ کرم ہے کملی والے کا، بولے نا ذرا یار، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، آقا جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، یہ ہمارا کمال نہیں۔ ایک گناہ میرا سنگی ویکھے تے دیوے دیس نکالا، 100 گناہ میرا مالک ویکھے پردے پاون والا، 100 گناہ میرا مالک ویکھے۔ قبلہ شاہ صاحب موجود ہے، یہ سب کرم ہے حضور علیہ السلام کی جد کا، نبی پاک علیہ السلام کا کرم ہے، وگرنہ ہمارے پلے میرے بھائیوں کچھ بھی نہیں۔ اس کی بارگاہ میں جھکنا سیکھیں اور ایک نتیجہ اخذ کریں۔ اگر موسیٰ کا امتی درد دل کے ساتھ اس کی بارگاہ میں توبہ کرے تو وہ توبہ قبول کرتا ہے، اگر یہ توبہ مصطفیٰ کا امتی کرے تو عالم کیا ہوگا؟ اگر یہی توبہ نبیوں کے سلطان کا امتی کرے تو آپ اندازہ کیجئے عالم کیا ہوگا۔ بھائی اس کی بارگاہ میں جھکنا تو سیکھے نا، قبول کرنا علامہ صاحب نہ کرنا یہ اس کی مرضی ہے۔ خواجہ عبد الرحمن نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جھک تو صحیح، اس کی بارگاہ میں سجدہ کر تو صحیح۔ آپ فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے پاس ایک بچے نے نماز پڑھنا شروع کی، خواجہ عبد الرحمن نوری فرماتے ہیں سرزمین ہندوستان سے، آپ فرماتے ہیں اس نے نماز پڑھنا شروع کی، میں نے نماز ظہر کی ادا کر رہا تھا، میں نے پہلی 4 رکعت فرض ادا کی، وہ نماز پڑھ کے باہر جانے لگا، میں نے اس کا بازو پکڑا اور میں نے کہا او بندے یہ کیسی نماز پڑھی ہے، یہ نماز کیسی پڑھی ہے؟ خواجہ عبد الرحمن نوری فرماتے ہیں جو جواب اس نے دیا مجھے اپنی نمازوں کی فکر ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں اس بچے نے کہا جی میں کافر کے ہاں مزدوری کرتا ہوں، وہ مجھے ظہر کے وقت کھانے کے لیے تھوڑا سا وقت دیتا ہے، اس تھوڑے سے وقت میں آ کے میں اللہ کی بارگاہ میں سر بس سجود ہوتا ہوں۔ تو خواجہ عبد الرحمن نوری فرماتے ہیں نماز تو صحیح پڑھ، اس نے کہا جی میں بس اس اللہ کو بتانے آیا ہوں میں اللہ تیرا باغی نہیں۔ اللہ اکبر، میں تیرا باغی نہیں، میں تیرا نافرمان بندہ نہیں،
میرے بھائیوں سربت سجود ہو جائے اس سے پہلے کہ اجل آپ کو اپنی بارگاہ میں لے لے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. بولیے یہ عبرت کی جا ہے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مانیں. اللہ کی عزت کی قسم، آج وقت ہے کہ نبیوں کے سلطان علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق بحال کیا جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے رشتہ محبت، رشتہ عقیدت استوار کیا جائے. کل یہ وقت نہیں ہوگا. باقی زندگی آپ احباب کو علم ہے کہ یہ زندگی بالکل مختصر سی ہے. بہادر شاہ ظفر فرماتے ہیں عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. یہ زندگی ہے میرے بھائیوں، جو آیا ہے اس نے جانا ہے. آج قبلہ صوفی صاحب کا چہلم ہے، ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، وقت اسی طرح تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہا ہے. یہ قبرستان آپ کے سامنے بھرا پڑا ہے. آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا حاضرین مکرم، اس وقت سے ڈریں. امیر ممکنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت سلیمان فارسی کے ساتھ قبرستان میں گئے، چند بوسیدہ قبریں دیکھیں. فرمایا سلیمان ان قبروں کو دیکھو. مولا یہ کن لوگوں کی قبریں ہیں؟ جو جملہ فرمایا نا وہ سینوں کی تختی پہ لکھنا. فرمایا یہ ان لوگوں کی قبریں ہیں جو ساری زندگی حق اس لیے نہیں بولتے تھے کہ کبھی مارے نہ جائیں، حق اس لیے نہیں بولا کرتے تھے کہ کہیں مارے نہ جائیں، یہ حق سے روگردانی کرتے تھے. اور کہیں فرمایا یہ ان لوگوں کی بھی قبریں ہیں جو زندگی میں کہا کرتی تھی وجود کائنات ہمارے ساتھ چل رہا ہے، اگر ہم مر گئے تو نظام رک جائے گا. نہ میرے بھائیو، یہ انسان کو غلط فہمی ہے کہ مر جانے سے نظام بند ہو جاتا ہے. نہ، یہاں صبح و شام لوگ جاتے ہیں، لوگ آتے ہیں، یہ سلسلہ دنیا ہے، آنا جانا لگا رہے گا. کسی کے رہنے سے نظام نہیں رکتا، کسی کے جانے سے نظام نہیں رکتا. فقط اچھا اعمال آپ کے ساتھ جائے. یاد رکھیں کردار کو موت نہیں ہوتی. بولیں ذرا کردار کو موت، بولیں کردار کو موت. کردار کو کبھی بھی موت نہیں آئی میرے بھائیوں. کردار اچھا ہو تب بھی زندہ رہتا ہے، کردار برا ہو تب بھی زندہ رہتا ہے. حسین بھی ایک کردار کا نام تھا، یزید بھی ایک کردار کا نام تھا. ارے روز محشر تک اور صبح و قیامت تک حسین زندہ باد کے نعرے لگتے رہیں گے اور یزید پر لعنتیں ہوتی رہیں گی، کیونکہ اس نے کردار سیاہی نما کیا ہے اور حسین ابن علی نے کردار روشن و چراغاں کی طرح. کردار کبھی نہیں چھوڑتا، قبر کی دیواروں تک نہیں چھوڑتا. اور اچھا کردار چھوڑ کر اس دنیا سے جائیں. دنیا اتے رکھ فقیرہ ایسا بین کھلون، کول رویں تے ہسن لوکی ٹر جاویں تے رون. اور اے دنیا اے ترتی اے چکی یارو، اسیں آئے دے دانے اس دے ہیٹھاں سب نے آونا، کی راجے کی رانے. مرنے سے پہلے توبہ کریں، اس کی بارگاہ میں جھکیں. اور ایک فتنہ خوارج ہے آج کل، کوئی صحابہ کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے، کوئی اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے. خدا را یہ نوجوان نسل جو ہے اس فتنے سے بچیں. نبی رحمت کے ہر جانثار صحابی کی شان میں کوئی بھی گستاخی کرے وہ جہنم کا کتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی جانثار صحابی کی شان میں کوئی زبان درازی کرے وہ جہنم کا کتا ہے. اور نبی کی اولاد کے متعلق اگر کوئی دل میں مروت رکھتا ہے، دل میں کدورت رکھتا ہے، وہ خنزیر ہے جہنم کا. اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے امت مسلمہ بالخصوص اہل سنت کو محفوظ اور مبرہ رکھے. اللہ تعالیٰ قبلہ صوفی محمد خالد عوان صاحب کو آپ کے درجات بلند فرمائے، آپ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور ایک خلا جو ملا ہے، ایک صدمہ جو اولاد کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کربلا والے زخموں کے صدقے اولاد کے زخموں پر جو اللہ اپنے محبوب کی اولاد کے صبر کے صدقے صبر کی مرہم عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. قبلہ علامہ محمد فیصل قادری صاحب آپ احباب کے سامنے اپنے ملفوظات خاصہ بیان فرمائیں گے. استقبال فرمائیں. نعرہ تکبیر.